دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں نجی سرمایہ کاروں میں اضافے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کے کردار کی تعریف کی ہے۔ وزیر خزانہ ابھرتی ہوئی منڈیوں کی معیشتوں کی پہلی الاولیٰ کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ اور معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی 156ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں نجی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے عالمی مالیاتی کارپوریشن کے کردار کو سراہا ہے۔ وہ عالمی مالیاتی کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور ایگزیکٹو نائب صدر مختار ڈیوب سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ آئی ایف سی عالمی بینک کے گروپ کے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کا ایک ادارہ ہے۔ وزیر اعظم نے بنیادی ڈھانچے، سامان کی نقل و حمل، بڑے ہوائی اڈوں کو ٹھیکے پر دینے، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کان کنی، ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے، صحت عامہ اور پانی و نکاسی آب سمیت مختلف اہم شعبوں میں معاونت فراہم کرنے پر آئی ایف سی کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے ترقیاتی عمل میں نجی شعبے کی زیادہ سے زیادہ شراکت داری اور نتائج حاصل کرنے کے لیے دیگر کثیر جہتی عالمی اداروں کے نجی شعبے کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار منگل کو ہونے والے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اس موقع پر اپنے دیگر ہم منصبوں اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ابھرتی ہوئی منڈیوں کی معیشتوں کی پہلی کانفرنس الاولیٰ میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کل سعودی عرب کے قدیم تاریخی شہر الاولیٰ میں شروع ہونے والی 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ انہیں کانفرنس میں شرکت کی دعوت سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے دی ہے۔ کانفرنس بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور سعودی وزارت خزانہ کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔ 48 ملکوں کے نمائندوں کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ کانفرنس 9 سیشنز پر مشتمل ہوگی، جس میں 36 مقررین تقریباً 200 شرکاء سے خطاب کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کانفرنس کے دوران بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کی میزبانی میں اعلیٰ سطح کے مابین مباحثے میں حصہ لیں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے مقام پر ایک سمجھوتے کی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی بھی اڑان پاکستان پروگرام کا حصہ ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات پر ترمیم کے بعد جو وقف بل پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے وہ تمام جمہوری اقدار اور مسلمانوں کے آئینی حقوق کے منافی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی دہلی میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں مذہب کی بنیاد پر اقلیتوں اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور وقف املاک کے تحفظ پر غور کیا گیا۔ اسرائیل میں فلسطینی قیدیوں کے تبادلے میں 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو آج غزہ میں رہا کیا جائے گا۔ گزشتہ ماہ کی 19 تاریخ سے جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 566 فلسطینی قیدیوں کے تبادلے میں اسرائیل کے 16 اور تھائی لینڈ کے 5 یرغمالیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی 156ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب نے اپنی زندگی میں سینکڑوں غزلیں لکھیں جو مختلف انداز سے گائی گئیں۔ ان کے شعری مجموعے دیوان غالب، کلیات اور مکتوبات فارسی زبان میں شائع ہوئے۔ مرزا غالب 1869 میں آج کے دن دہلی میں انتقال کر گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر۔